ارے بھائی یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تماش بھی نہیں ہے، یہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ یہ نماز پڑھ، نہیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے آپ کو، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھ لے، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست، کہ پٹیل صاحب، انصاری صاحب، سیفی صاحب، قریشی صاحب، ذرا اسلام کا مطلب بتاؤ شارٹ فارم میں، شارٹ، تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے پاس وہ دو لفظ ہیں، آپ نے کچھ ایسا آئیڈیالوجی اسلام کی پڑھ کے اس بات کو تہیہ کر لیا کہ کوئی ہم سے پوچھے گا اسلام کے بارے میں تو ہم 1 منٹ میں بتا دیں گے بھی ہمارا دھرم یہ ہے؟ کچھ سوچا آپ نے کبھی ایسا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اچھا کبھی ایسے سوچا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولے صبح کو گوشت اچھا ہونا چاہیے، دوپہر کو بھی چاولوں میں گوشت ہونا چاہیے، شام کو پکوڑی کے اندر ہونا چاہیے، رات کو بھی دیگچی میں ہونا چاہیے۔ دو لفظوں میں پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو بیان کیا، 2 لفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے نہیں آیا، حج نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ کے ایمان، آپ کے دین کو قبول کر لیا، آپ کے اللہ کو اللہ مانا، آپ کو اللہ کا رسول مانا، آپ کرنا کیا؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا کریں؟ تو محمد رسول اللہ نے بڑا آسان سا جواب دیا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ گورے اور کالے میں فرق محسوس نہیں کرے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی غیر مذہب والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی کم اچھے کپڑے والے کو اور کسی شہزادے کو آپس میں فرق محسوس نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ 2 لفظوں میں دین سمجھایا۔ دیکھو اللہ کو ایک ماننے کی بات تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تک آئی۔ رسول اللہ نے انقلاب یہ برپا کیا کہ اب اللہ کی عبادت وہی لوگ کریں گے جو ایک رسول اللہ کو مانیں گے، صرف ایک اللہ کو نہیں، جو ایک رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، جو ایک رب کی ایک رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو ایک رب اور رسول کی اطاعت کرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے ان کا دھرم کوئی بھی ہے، اگر ان سے وہ نفرت کرتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں، تو ابھی اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا دین کائنات کا وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کر کے ان کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو اسلام تو 2 لفظوں میں۔ اب یہ کام بہت بڑا تھا، کون سا کام؟ لوگوں کو برابر کرنے کا کام بہت بڑا کام ہے۔ اب اس بڑے کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کی، اچھے لوگ چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، نیکیاں دی، کہ جو لوگ یہ کام کریں گے نا وہ اچھے بن جائیں گے، وہ آپ کے دین کے کام آئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کچھ آئیڈیا؟ تمہارا بیٹا کیا نام ہے؟
نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اور باقی لوگ مشکل ہے کام. یہ مشکل کام اس لیے ہوا کیونکہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا. اپنے مولویوں کو پوچھتے نہیں ہو تو ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کی خدمت نہیں کرتے. باقی ملک میں تو برا حال ہے, 5,000 10,000 مولوی کی تنخواہ, یہاں پتہ نہیں کیا حالت ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بولے موبائل کمپنی کا چاہیے, کار کمپنی کی چاہیے, جوتی کمپنی کی, گھڑی کمپنی کی, اے سی کمپنی کا لگا ہوا ہو. اور دین بولا جو کیلے بیچنے والا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے, جو منڈی میں فروٹ بیچ رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں, انجینئر بھی فتویٰ دے رہا ہے, ٹرسٹی بھی فتویٰ دے رہا ہے, صدر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں. ارے نالائکو, دین جہاں سے آنا ہے وہاں برانڈ نہیں چاہیے. دین بھی تو برانڈ کا ہونا چاہیے. تو نہیں بولا دی ہم کو خود پتا رہے, پتہ ہی نہیں ہے آپ کو, تبھی تو سارے چپ ہیں بھی نماز کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکیں گے کہ نماز فرض ہے. کوئی یہ کہہ دے گا کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کوئی کہہ دے گا ثواب کمانے کے لیے, لیکن ایسا تو نہیں ہے اسلام میں. اس لیے تو نماز نہیں بنائی گئی, اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی. اب کیونکہ ہمارے پاس دین برانڈڈ نہیں ہے, جو برانڈ والے لوگ ہیں ہم ان کو پوچھتے نہیں کیوں جی, ہم بولتے نہیں ہم کو زیادہ پتہ ہے. قرآن پاک کو پڑھیے اطمینان سے. متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی. کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ, یاد آ گیا اب آپ کو, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کبھی یاد کیا. اللہ فرماتے کہ نماز تم پر اس لیے فرض کر دی ہے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. آپ نے تو سوچا بس نماز اس لیے کہ استنجے خانے اچھے ہوں مسجد میں, وضو خانہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, بس نماز ٹائم پہ ہو. اگر امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو ان کو ڈانٹیں گے, مؤذن لیٹ ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ پھٹکار لگائیں گے, اس کے بعد ٹائم پہ نماز پڑھ کے گھر پہ چلے جائیں. اس لیے تو نماز نہیں بنائی. وہ جو رسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے انسانوں میں برابری لائیں گے, محبت پیدا کریں گے, اونچ نیچ کو ختم کریں گے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ جو آئیڈیل ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے درمیان بھی محبت کا پیش خیمہ بن کے رہے گا, یہ جو آئیڈیل تھا, اس آئیڈیل کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے نماز دی تھی. یہ جو آپ نے مسئلے بنائے ہیں ان کو فروعی مسائل بولتے ہیں, یہ ضروری تو ہیں لیکن یہ نماز کی قبولیت کی علامت نہیں ہے, یہ دین کی ضروریات ہیں. کیا ہیں جی؟ ضروریات. کیا ہیں جی؟ مقصد نہیں ہے. کیا مقصد نہیں, ضرورت ہے. ضرورت سے انکار نہیں ہے, فرض ہے, انکار کفر ہے, لیکن یہ مقصد کیا ہے نماز کا؟ چھوٹی سی بات آپ کو عام دیسی زبان میں سمجھ لیجئے. مثال کے طور پہ اس مسجد سے ابھی آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں, آپ اپنی کار میں, سائیکل پہ, جو بھی ہے, جیسے بھی باہر نکلے, اور اگر آپ کی نگاہ سامنے کسی کی بیٹی پر پڑی, اب وہ بیٹی چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو, چاہے وہ ہماری بہن ہو یا کسی غیر کی بہن ہو, کوئی ہو. اب ایک بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلا, اب سامنے کسی کی بہن جا رہی ہے, بیٹی جا رہی ہے, ماں جا رہی ہے, اب اس کی نگاہ ان پہ پڑی تو یہ نگاہوں میں مزے لے رہا ہے, تو یہ نماز پڑھ کے نہیں آیا, یہ ڈرامے بازی کر کے آیا ہے. اگر اس کی آنکھیں جھک گئی ہیں تو یہ نماز پڑھ کے آیا ہے. آپ نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں, اپنے باپ سے بدتمیزی اگر کرتے ہیں آپ, اور اپنی ماں سے بدخلقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, اپنی بیوی کو تھپڑ مارتے ہیں, آپ
آپ اپنے بچوں سے دوست ہی نہیں بنتے، ان کے بچوں کے دوست نہیں بنتے آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے کہ اچھا آ گیا، کچھ نہ کچھ مجھے ڈانٹ نہ دے، گالی نہ دے پھر آپ نماز نہیں پڑھ کے آئے، آپ کو دھوکا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز نے تو آپ کو برائیوں سے روکا ہی نہیں، آپ کے ذہن میں تو نماز کا یہ آئیڈیل ہی نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ اس لے رہا ہوں کہ میں برائیوں سے پاک ہو جاؤں۔ آپ کی نماز تو آپ کو روک ہی نہیں رہی، نہ سود کھانے سے روک رہی ہے، نہ بےایمانی سے روک رہی ہے، نہ بد نظری سے روک رہی ہے، نہ جھوٹ بولنے سے روک رہی ہے، نہ غیبت۔ ارے بھائی یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تماش بھی نہیں ہے، یہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ یہ نماز پڑھ، نہیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے آپ کو، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔